قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے اس مختصر زندگی میں بھی اور آخرت کی حقیقی آباداً آباد ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بھی، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی صورت کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، 1443 ہجری کا رمضان مبارک بڑی تیزی سے رحمتوں، برکتوں کو اور اللہ کی طرف سے خاص عنایتوں کو لے کر ہم سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے سمیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آج دوسرے عشرے کا آخری دن 20ویں روزے کی ہم نے الحمدللہ سحری کی ہے، جو ہمارے لیے ایک پیغام تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا داخل ہوتا، شد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 عشروں کی نسبت اس عشرے میں زیادہ کوشش اور اس میں زیادہ توجہ دیتے، اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں خواب میں بتلایا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا کہ میں اپنے صحابہ کو، امتیوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اس بات کی خبر دوں کہ لیلۃ القدر رات کی لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو، قرآن جو رمضان میں نازل ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے، سورۃ البقرہ 2 پارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے لوگوں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمایا ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر ہے کیا، اس رات کی فضیلت کیا ہے، یہ قدر والی، عظمتوں والی، رفعتوں والی، یہ فضیلتوں والی، بلندیوں والی یہ رات کون سی رات ہے۔ اللہ رب العزت آگے خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات جو ہے اس کا نام
لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ رات بھی بتلا دی، مہینہ بھی بتلا دیا، نازل ہونے والی کتاب کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس رات کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے، بہتر ہے، اس سے افضل ہے، اعلیٰ ہے 1000 مہینوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کہ میں بتلاؤں کہ لیلۃ القدر رات کون سی رات ہے۔ ڈیفینیٹلی کلیئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات بتلا دیتے تو ہم میں سے گناہ گار بندہ بھی، امت میں سے کمزور بندہ بھی، وہ ضرور کوشش کرتا کہ میں اس رات کو پالوں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات۔ اس میں وہ عبادات کرتا، ریاضات کرتا، قیام کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، اللہ کی رضا کے سارے کام ہی کرتا، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی التجاؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا، اور دعاؤں کو اس ایسی پرتسیر طریقے سے اللہ کے سامنے رکھتا کہ وہ یہ یقین کر لیتا کہ میرا رب میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے، خبر دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، اور آگے کیا دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی معاملے پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا ختم کروایا ہے، ان کی بات سنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دی تھی، اس رات کی میں آپ کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں، اور تمہارے جھگڑے میں مشغول ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس رات کو میرے دل سے واپس اٹھا لیا ہے، اس رات کو میرے دل سے واپس اٹھا لیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس رات کو رمضان مبارک کی 25ویں، 27ویں، 29ویں اور 23ویں اور 21ویں رات میں اس رات کو اب تلاش کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں مزید اس کی گہرائی میں جاؤں تو بات دور نکل جائے گی، اپنے موضوع کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ تو تمہیدی کلمات تھے اس بات کے لیے کہ آج رمضان کے دوسرے عشرے کا آخری روزہ 20واں روزہ ہے، اور آنے والی رات یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، اس میں عبادات کے لیے تیاری کر لیتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کروا لیتے۔ تو پھر ہمارے لیے سبق کیا ہوگا؟ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس رمضان کو اپنے لیے مثالی رمضان بنانا ہے۔ 20 راتیں رمضان کی گزر گئی ہیں، جیسی بھی گزری اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں اس کے برکات اور جو فیوز ہے، جو رمضان کی رحمتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو آخری عشرے کی چند راتیں ہیں یہ دنوں سے بھی زیادہ افضل معلوم ہوتی ہیں۔ یہ پورے مہینے کا خاص جو وقت ہے ان راتوں میں ہے۔ اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کا عبادت کا رزق اسے عطا فرما دیتے ہیں، سمجھ لیجئے اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر جو ایک رات ہے اس کو پا لیا ہے۔ اور اگر 1000 مہینوں کو
سالوں پر تقسیم کرے تو سمجھ لیجئے 83 سال کی عبادت ایک سائڈ پر، اور اگر اللہ کسی کو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت نصیب فرما دے، اس کی یہ ایک رات 83 سال کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے اس رات میں؟ آخری عشرے کی ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے ہر رات میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ آؤ ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ کیوں جی روزہ رکھنے کے لیے ہم چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کے وقت۔ عید روزہ افطار کرنے کے لیے ہم چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کے وقت۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو خوشی منانے کے لیے رات کو چاند دیکھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ شام کے وقت قمر سے، چاند سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے آج روزہ افطار کر دینا ہے، سمجھو اگلی رات شروع ہو گئی ہے۔ تو افطاری سے لے کر سحری تک یہ وہ چند راتیں ہیں جو بہت ہی زیادہ فضیلت کی، اللہ کے ہاں عظمت کی اور برکات کی حامل ہیں۔ ہم نے ہر رات میں اچھی طرح سن لیجئے اور اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو اچھی طرح جگہ دیجئے اور ابھی سے ذہن سازی کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے داخل ہونے سے پہلے اپنی کمر کو کس لیتے تھے، تیاری کر لیتے تھے، ارادہ مصمم کر لیتے تھے، اس کے لیے تمام احکامات جو تھے ان کی تیاری کر لیتے تھے۔ ہم نے بھی اللہ کے فضل سے ان راتوں کو مثالی راتیں بنانا ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں اور پھر اسی طرح جو ہماری زندگی میں پھر اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، اس رمضان میں بھی اور اس رمضان میں بھی ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو ہر سال یہ نصیب ہو جائے تو پھر ظاہر نصیب، کیا مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس رات کو ہم کس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں؟ قیمتی تو بنانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ آؤ میں چند ایک طریقے آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہم نے ان راتوں میں ایک مخصوص حصہ قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے، اور اگر ان راتوں میں اللہ ہمیں وہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرماتے ہیں تو سمجھیے 83 سال کی عبادت سے بہتر قرآن کریم کا وہ حصہ ہوگا جو ہمیں اس رات میں نصیب ہو۔ ہم نے ان راتوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کرنا ہے، مغرب سے لے کر سحری تک، ان تمام آخری عشرے کی راتوں میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سارے عشرے میں کوشش کیا کرتے تھے، اور جو خاص کر بتلایا کہا اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو پھر ہم نے صدقہ، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ روٹین کے ساتھ ان 10 راتوں میں ضرور خرچ کرنا ہے۔ ہم نے ان 10 راتوں میں عبادات کے لیے جو وقت خاص کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا ایک وقت خاص کرنا ہے، التجائے کرنے کا، اللہ کے سامنے اپنی دل کی باتیں کہہ دینے کا، وہ ہماری حاجات، ضروریات جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، آؤ یہ راتیں ہیں، بلکہ ہر رات اسی طرح ہیں۔ رب العالمین تہجد کے وقت سے پہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ التجا کرتے ہیں، کیا کوئی میری مخلوق میں سے کوئی میرا بندہ مجھ سے جو شفا کا طلبگار ہو، مجھ سے کوئی رزق کا طلبگار ہو، کوئی مجھ سے پریشانیوں کو دور کروانے کا طلبگار ہو، توبہ استغفار بخشش کا طلبگار ہو، وہ مجھ سے مانگے، میں رب اسے عطا کروں گا۔ یہ تو عام دنوں میں ہے، تو پھر ان خاص راتوں میں ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ رب العالمین سے ضرور مانگنا چاہیے، دعاؤں کا ایک خاص وقت مقرر کرنا چاہیے۔ ہم نے ان راتوں میں کسی نہ کسی فرد کی ضرور اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی فرد کو
اس بات پر ضرور کھڑا کرنا ہے کہ تم نے یہ نافرمانی اللہ کی چھوڑنی ہے۔ اگر یہ کام ہم کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کا رزق نصیب فرمائے، اس رات کی عبادت نصیب فرمائے، تو سمجھیے پھر نصیب پھوٹتے ہیں، پھر 83 سال کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ ضروری کام ہے جو ہم نے اس رمضان میں آج کی رات سے چاند رات تک ضرور کرنا ہے۔ دن کا روزہ، اس کا اجر اور ثواب جو ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتہ، ملائکہ کرامن کاتبین دائیں اور بائیں جو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ ہر اعمال کا بدلہ اور اجر اور ثواب لکھتے ہیں، روزے کی باری آتی ہے تو رب العالمین اسے کہتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں، کاتبین سے کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، میری خوشنودی کے لیے رکھا ہے، اس نے میری طلب کے لیے رکھا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو اس نے روزہ رکھا ہے۔ میں ہی کل قیامت کے دن اپنے بندے سے جب ملاقات کروں گا، اپنی ملاقات میں میں اس کو اس کا اجر اور ثواب خود ہی عطا فرما دوں گا۔ معلوم ہوا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور بعض محدثین اور مفسرین نے تو یہاں تک یہ بات کہہ دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے اشارہ لیتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی اسے، 2 خوشیوں میں سے ایک خوشی اسے تب حاصل ہوتی ہے جب وہ سارا دن روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہ کے گناہوں سے بچتے ہوئے، فحش گوئی، غیبت، چغلی سے، بد کلامی سے، لڑائی جھگڑے سے، دھوکے، فراڈ اور ظلم اور زیادتی سے بچتے ہوئے اپنے روزے کو احتیاط کے ساتھ مکمل کرتا ہے، تو جیسے ہی شام کے وقت، غروب آفتاب کی وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے روزے کو پورا کیا ہے، میرا رب میرے روزے کو قبول فرمائے گا، اس لیے اسے اس وقت افطاری کے وقت ایک خوشی میسر ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعند لقاء ربہ، دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہاں یہ بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار جو قیامت کے دن ملے گا، یہ روزے کا بدلہ اور نصیب اور ثواب ہوگا کہ رب کی ملاقات جسے میسر ہوگی وہ روزہ دار ہوگا۔ تو یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے اور یہ نصیب کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، روزے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور روزے کی راتوں کا تو اللہ تعالی نے کہا خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، یہ چند ایک گزارشات تھی آخری عشرے کے حوالے سے۔ آج شام سے، مغرب سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوشش کر لیجئے۔ کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مسجد حاضر ہے، مرد حضرات کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہے، خواتین کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہے۔ یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اعتکاف کرنا مسجدوں میں یہ اللہ نے حد مقرر کی ہے۔ یہ کس نے حد مقرر کی ہے؟ اللہ نے حد مقرر کی ہے۔ مجھے یا کسی انسان کو یا کسی عقل مند کو، کسی فصاحت و بلاغت کے مالک انسان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی حدود کو، اللہ کی پابندیوں کو پامال کرے۔ آج کل خواتین کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، یہ ہماری مائیں اور بزرگ خواتین جو ہیں، اللہ کے فضل سے ہم چھوٹی عمر سے دیکھتے آ رہے ہیں، عبادات میں مردوں میں کسی حد تک زیادہ وہ پابند ہوتی ہیں۔ مرد تو انتظار میں رہتے ہیں، اور مائیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ وقت کو کم دیکھتی ہیں، دن کے اتار چڑھاؤ کے اندازے سے ہی وہ اپنی عبادت کو مکمل کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہم مرد جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بہرحال خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اعتکاف گھر میں کریں یا کسی کوٹھی مکان اور حویلی میں کریں، یہ خواتین کا بھی اعتکاف مسجد میں اللہ کے حکم سے ہے،
جن مساجد میں خواتین کے لیے اعتکاف کرنے کا پردے کا مکمل اہتمام ہے اور وہاں اللہ کے دوسرے حقوق جو وہ پامال نہیں ہو سکتے دین اور شریعت کے، تو خواتین کو پھر ان مساجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور ویسے عورت کا سب سے بڑا عبادت کا معاملہ ہی یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، پابند رہے، چار دیواری میں رہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتی رہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ سامعین محترم، یہ چند ایک مسائل تھے، اور پھر اسی حوالے سے آخری عشرے میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ رکھ کر انسان سے، روزے دار سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، چھوٹی موٹی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے فطر کے ذریعے ان غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر غلام پر، ہر آزاد پر یہ صدقۃ الفطر ہے، اور یہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اس کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، 2.25 کلو، 1 سا۔ عربی کا جو پیمانہ وہ 1 سا ہے، ہمارا جو پیمانہ بنتا ہے وہ پرانے 2.25 سیر تھے، اور کلو میں دیکھا جائے تو 2.5 کلو کے لگ بھگ یہ وزن بنتا ہے۔ وہ گندم، چاول، جو اور کھجور، منقع، پنیر، گھی، کسی بھی جنس میں سے ہم 2.25 سیر 2.5 کلو کے حساب سے فی فرد کے طرف سے ایک بندے کا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا بچہ جو نماز عید الفطر سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا مقصد دوسرا یہ بیان فرمایا کہ یہ اپنے فقراء مساکین کے اندر تقسیم کرو، تاکہ مسلمانوں کی عید میں کمزور مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ تو یہ مسلمانوں کو دینا چاہیے، غیر مسلم کو یہ صدقۃ الفطر میری دانست اور حدیث کے مطابق نہیں دینا چاہیے۔ باقی واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ چند ایک ہدایات تھیں آج کے اس حوالے سے، اور جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الانعام کی 147 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ میں، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ یہ جنت کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام السلام بھی ہے، سلامتی والا۔ تو جنت، رمضان اور جنت یہ گہرا تعلق ہے۔ روزے رکھنے کا مقصد اللہ کی جنت کا حصول ہے، عبادات کا مقصد اللہ کی جنت کا حصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں، جو مومن نہیں ہے اس کے روزے کا اسے کوئی اجر اور ثواب اور فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے گا اور اللہ سے ثواب کی امید کی، نظر کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا۔ ایک بندہ روزہ رکھتا کہتا بس بڑی مجبوریاں رہتی، حکومت نے سر لا دینا ہے، یا فلاں بندہ پابندی کرے گا، یا جرمانہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے روزے رکھ رہا ہوں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے بھوک اور پیاس کے علاوہ۔ واحتساباً، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیوں؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اسے جنت کا داخلہ مل جائے گا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایمان والو، قرآن والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یاد رکھو اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکہ ہے۔ آئیے ہم اس دھوکے کو سمجھیے، اس دھوکے سے باہر نکلیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ کریں۔ رمضان کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، روزہ جس کا بدلہ صرف جنت ہے، روزہ جس کا بدلہ صرف
जन्नत की कामयाबी है। रमज़ान और जन्नत का गहरा ताल्लुक है। और इस आयत करीमा में अल्लाह ने कहा लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, अल्लाह के बंदों का बदला अल्लाह के पास जन्नत सलामती वाली जन्नत का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिनको दारुस्सलाम अल्लाह ने अता करनी है, जिनके लिए जन्नात नईम है। अल्लाह ताला ने जिनका तज़किरा इंदहा जन्नतुल मअवा, कि उनका बदला सिर्फ अल्लाह के यहाँ जन्नत का ठिकाना है, इसका तज़किरा किया है। और फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह कहते हैं कानत लहुम, उनके लिए उनके रब के पास जो बदला है वो क्या है? फरमाया जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ऐसे लोगों को दाखिल करेगा। और नुज़ुला का मतलब है वो बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला है, इनकी मेहमान नवाजी जन्नत में की जाएगी। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, गिड़गड़ा के करते हैं, अल्लाह हम बड़े ही कमज़ोर और तेरे बंदे हैं, तो हमारा रब है, शहनशाह है, मालिक है, आसमानों और ज़मीनों की मलकियत तेरे हाथ में है। अल्लाह तो हम गुनाहगारों को भी मुआफ़ फरमा दे, हमें इस रमज़ान की इबादत को बेहतरीन तरीके से बजा लाने की तौफीक अता फरमा। और आज जो हमने 20वां रोज़ा रखा है, पहले से लेकर आज तक अल्लाह जितने रोज़े रखे हैं, क़याम किया है, कुरान सुना है, सुनाया है, समझा है, अल्लाह हमने तेरे रास्ते में खर्च किया है, सदका और खैरात किया है, सखावत की है, नेकी की है, भलाई और खैर की है, अल्लाह सारे हमारे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। और तू हमसे राज़ी होकर हमें भी जहन्नम से आज़ादी देकर जन्नत की कामयाबी अता फरमा दे। ऐ इलाही, हमें ज़िंदा रख दीन पर, दीन इस्लाम पर।